قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. محترم دوستو اور ساتھیو، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ شیخ حماد، آپ سے گزارش ہے کہ شاید مجھے ہوش بنا دیا گیا ہے تو بار بار وہ میرے پاس ایڈمٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ذرا صاحب اس کو دیکھ لیجئے۔ شیخ حماد، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، آواز آ رہی ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے سامنے ابھی جس موضوع سے متعلق کچھ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے، اسے واضح کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس سلسلے میں ہمیں آپ کے سامنے کچھ دلائل دینا ہے، کچھ نکات کی شکل میں باتیں بتانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے اور پختہ ایمان لانا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایمان میں کوئی کمزوری ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ کامل مکمل نہیں ہے۔ جب تک پختہ ایمان نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس وقت تک یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، کہ مومن کامل، سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس میں ذرا بھی شک نہ ہو۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. تو لہذا سب سے پہلی بات یہی ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھیں، جس طرح صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کیا اور آسمان پر جا کر آیا ہوں، تو مشرکین نے وہاں پر پروپیگنڈا کیا. ایسے موقع پر سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان پر جا کر آیا ہوں، ان قالوا قد صدق، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے. دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر یہ کہے کہ وہ راتوں رات آسمان پر جا کر آیا، ممکن ابو بکر اسے جھوٹا کہہ دے اور جھوٹا کہے گا، لیکن اگر بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو اس بات کو سن لو، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے. اس طریقے سے ایمان لانا ہے. صدیق کا لقب اسی لیے پڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں. اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں سلسلہ وار کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں. اس کا کیا پروف ہے، کیا دلائل ہیں، کیا شہادتیں ہیں، کیا شواہد ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد پیش کیے یا امت کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے جو پیغامات پیش کیے، وہ پیغامات خود، وہ عقائد، وہ میسج خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وہ عقائد یہ اس بات کے بین دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ پیش کیا ساری دنیا والوں کے سامنے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے بت غلط ہیں، بت پرستی غلط ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کو پالنے والا، سب کی دستگیری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات. یہ عقیدہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، بعد الموت کا عقیدہ پیش کیا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے انسان نہیں آیا ہے. پنرجنم کا جو تصور پایا جاتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے بھائیوں کے پاس کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ایسے بہت سارے جو عقائد ہیں، اس کا رد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے اندر ہر شخص جو آیا ہے اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ عقیدہ پیش کیا. اور غالباً ابھی آپ اس عقیدے کے بارے میں بات سن رہے تھے، تو یہ عقیدہ جو پیش کیا، یہ عقیدہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اگر وہ غلط ہو تو خود بخود یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدے کی باتیں کی، جو پیغامات دیے، یہ پیغامات خود اپنے اندر اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس سلسلے میں آپ بے شمار دلائل دیکھ سکتے ہیں، صرف عقائد کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی نے جو عقیدے کی تعلیمات دی، آپ کے جو پیغامات تھے، جو اخلاقیات تھے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، جو میسیجز تھے، وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. اب آئیے جو اور بھی چیزیں ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک دلیل کی طور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے نا، وہ سچی بات کرتا ہے اور وہ دنیا والوں کے سامنے صحیح عقیدہ پیش کرتا ہے، اور نبی کے لیے مناسب بھی نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات کرے. اور تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، غیر مسلم مشرکین کفار خود اس بات کے شاہد ہیں. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو بات انہوں نے کہی ہے عقیدے کے باب میں، وہ سچ ہے. دیکھو جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين.
बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब वमा कुंतुम तदरुसून। इस आयत करीमा में ये बात खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पर बता दी गई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात वाज़ेह की गई कि किसी भी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं है जिसको किताब और हिकमत की तालीम दी गई, नबूवत दी गई और दुनिया वालों से वो कहे, लोगों से कहे कि तुम जो है मेरी इबादत करो या मेरे नक्शे कदम पर चलो। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने क्या कहा, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो। वलाकिन कुनु रब्बानियीन, रब्बानी बनकर जिंदगी गुजारो। ये पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये आयत इस बात की वजाहत करती है, इस बात की दलील है हमारे लिए। इसी तरीके से दूसरा नुक्ता जो मैं पेश करने जा रहा था वो ये है, जो बहुत अहम है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता किए गए। सारे अंबिया को मौजज़े दिए गए और जो मौजज़ा दुनिया में पैगंबरों को, नबियों को दिया जाता था वो मौजज़ा उनकी जिंदगी के साथ खास था। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को आसा का मौजज़ा दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुर्दों को जिंदा करते थे, अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते थे, परिंदा उड़ जाता था, जिंदा हो जाता था। तो ये सब मौजज़े थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को दिए और ये सारे मौजज़े अंबिया के जमाने के साथ खास थे। लेकिन हमारे और आपके नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के सबूत के तौर पर, रिसालत के दलील के तौर पर कि आप रसूल हैं, इस सिलसिले में ये दलील है कि आपको भी मौजज़े दिए गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़े दिए गए उसकी दो सूरतें हैं, दो शक्लें हैं। एक मौजज़ा जो आपको दिया गया वो मौजज़ा दिगर अंबिया की तरह आपकी जिंदगी के साथ खास था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़े दिए गए उसमें से एक मौजज़ा ये था कि माजरत चाहते हैं, नेट का प्रॉब्लम है। तो बहरहाल कहना यह है दोस्तों और साथियों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा दिया गया था, एक तो आपकी जिंदगी के साथ खास था। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा दिया गया कि आपने चांद को 2 टुकड़े कर दिया अल्लाह के फजल और करम से। और इसी तरीके से खानों का ज्यादा होना, दूध वगैरह के पीने की जब बात आती है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पीना और उसका बढ़ जाना, उसका इजाफा होना, उसमें बरकत होना, ये एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ। खजूर के तने का, लकड़ी के तने का रोना, जो मिंबर बना था जिसका सहारा देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, और आपने जब मिंबर बन गया तो उसको किनारे रख दिया तो उसका रोना, ये सारे के सारे मौजज़े जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको दिए गए हम जानते हैं। और ये सारे के सारे मौजज़े मशहूर हुए, मारूफ हुए, दुनिया वालों ने देखे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलील थी, ये जो मौजज़ा आपको दिया गया। और इसी तरीके से एक दूसरा मौजज़ा जो आपको दिया गया जो आज तक मौजूद है, आपकी जिंदगी के साथ जो खास था वो मौजज़ा आपको मालूम है। और इसी तरीके से दूसरा मौजज़ा जो आपको दिया गया वो जिंदगी के साथ खास नहीं बल्कि ये क़यामत तक रहने वाला मौजज़ा है। और ये मौजज़ा जो है वो कुरान मजीद है जो हमेशा हमेश के लिए, हमेशा हमेश रहने के लिए आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की, इस कुरान मजीद की, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया गया। कुरान मजीद ने कहा सूरह शुअरा के अंदर, व इन्नहु तंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इस कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो ये वाज़ेह सबूत है इस बात का, ये मौजज़ा, ये कुरान मजीद जो आज तक महफूज है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये कुरान मजीद खुद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, पैगंबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी की, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر کی آیت ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ قرآن خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہیں، سچے رسول ہیں آپ۔ یہ آیت اس بات، یہ قرآن خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کیونکہ آپ پر اترا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید جو آپ پر اترا، یہ قرآن مجید چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسے کتاب کوئی بنا کر پیش کر کے دکھائے۔ قرآن کا چیلنج کرنا، سبحان اللہ، یہ واضح ثبوت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا اگر تم سچے ہو، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لا کر دکھاؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج، قرآن چیلنج کرتا ہے کہ ایک سورہ بنا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کا چیلنج کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہ ایک آیت نہیں، ایسی کئی آیتیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں۔ چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے اور مجھے سارے نقطے کو بیان کرنا ہے، اس لیے میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 50 میں ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور یہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، یہ واضح ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے دلائل کے اندر ابھی تک دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ پیش کیا دنیا والوں کے سامنے، یہ سچا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اور دوسری بات، معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا دیگر انبیاء کرام کی طرح، ایک معجزہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید یہ اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اور یہ قرآن مجید اپنی حفاظت کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی ہے تو جیسے سورہ پیش کر کے دکھاؤ، ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ، تو گویا یہ سارے شواہد، یہ سارے دلائل بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے اور آگے چلتے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم کچھ دیکھیں کہ آپ سچے رسول ہیں، تو دنیا میں سب سے اچھا اور سچا انسان کسے مانا جاتا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے کردار اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ کیسے؟ اس سے قبل کہ ہم اس پر آئیں، میں ایک بات اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے پیغمبر تھے، اس بات کی شہادت یا اس بات کی پیشن گوئیاں آسمانی کتابوں میں کی گئی، پچھلی آسمانی کتابوں میں کی گئی، جیسے توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ان کتابوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے حوالے سے گواہی دی گئی۔ جیسے آپ کے سامنے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 157 میں ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سابقہ پچھلی آسمانی کتابوں میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی وضاحت کی گئی کہاں پر؟ قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے، فی التوراۃ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں کیا گیا۔ یہ تذکرہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک نقطہ، اب تک 3 نقطے ہو گئے۔ چوتھا نقطہ جو میں تذکرہ کرتے جا رہا تھا لیکن یاد آیا کہ یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، اور وہ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، کردار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری ذات اسوہ ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہاں پر ہم جو نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزاری اور آپ نے جو اخلاق پیش کیا اور جو آپ دنیا میں رہ کر اپنے طور پر ثابت کر کے گئے دنیا میں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے، اگر دشمن کوئی ہے ہمارا آپ کا مذہب کے اعتبار سے اور وہ گواہی دے، دیگر مذہب کے لوگ شہادت دیں، تو یہ واضح ثبوت بنتا ہے کہ واقعی یہ آدمی سچا ہے۔ آپ دیکھیے مائیکل ہارٹ جس نے ایک کتاب لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں آیا 100 بڑے آدمی، 100 عظیم آدمی۔ اس کتاب میں اس نے کیا کیا؟ دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں، بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا اور ان میں سے 100 لوگوں کو اس نے اپنی کتاب میں جگہ دی۔ 100 لوگوں کے بارے میں اس نے لکھا اور سب کو نمبر دیا، پہلے نمبر پر یہ، دوسرے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر پر یہ۔ اور آپ یقین مانیے کہ وہ مائیکل ہارٹ جو ایک غیر مسلم تھا، عیسائی تھا یا یہودی تھا، اس نے کتاب لکھی اور انصاف سے کام لیا۔ سب سے پہلی پوزیشن پر جس کو رکھا وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اس کا یہ پہلی پوزیشن پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، سچے پیغمبر۔ اس نے پوری طرح ثابت کیا، وجوہات بھی بیان کیے اس نے۔ ایک دشمن کا اعتراف، ایک یہودی یا عیسائی کا اعتراف کہ آپ کو پہلا نمبر دینا اور آپ کی نبوت کے بارے میں کہنا کہ آپ نے بہت جلد انقلاب پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا اخلاق کو ہی دیکھ کر آپ کو نبی مانتی تھی، بے شمار دلیلیں ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تھے تو مشرکین مکہ، کفار جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کو دشمن سمجھتے تھے اپنا، وہی لوگ آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے وہی لوگ اپنی امانتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو آنے سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی بہت ساری امانتیں، اور کہا کہ دیکھو قریش کے لوگوں کی امانتیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی امانتیں ہیں، تم ان امانتوں کو ان کے حوالے کرنا اور پھر تم بھی مدینہ ہجرت کر کے چلے آنا۔ تو یہ امانتوں کا جمع کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات بھی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت
بہت سارے مشرکین تھے، کفار تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، صحابہ اکرام کے دشمن تھے، جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا تھا، صحابہ کو اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی، ان سب کے سب لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے، یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ یہ اخلاق آپ کا کردار یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ رسول نہیں تھے تو دنیا میں آدمی کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اخلاق تو دیکھیں آپ نے، زندگی کیسی تھی آپ کی، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کی بات تو دوسری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، امہات المومنین بیویاں، اور کسی شخص کے بارے میں اگر اس کی بیوی گواہی دیتی ہے تو یقیناً وہ شخص بہت اچھا انسان ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امہات المومنین بیویاں آپ کی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سب سے عظیم تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہے ہیں، 10 سال تک خدمت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عظیم تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فیصلہ کرنے میں جانبداری کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی کسی کے جو غلطی پر ہو اس کی آپ نے رعایت نہیں کی، یا اگر یہ کہہ لیں کہ غلطی پر ہے لیکن وہ گھر کا ہے، خاندان کا ہے، چہیتا ہے، تو اس کی رعایت کریں، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جانبداری کا خیال کرتے ہوئے ناانصافی آپ نے کبھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے بیٹی کا معاملہ ہو، کسی کا معاملہ ہو، آپ جانتے ہیں نا ایک قبیلہ مخزومیہ کی عورت نے چوری کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد اللہ اکبر اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ تو آپ نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے اخلاق تھے، یہ سارے کردار تھے۔ آپ کی زندگی تواضع سے بری تھی، خاکساری سے بری تھی، آپ گزرتے بچوں کو سلام کرتے تھے، یہ عاجزی، انکساری کی زندگی، یہ اعلیٰ اخلاق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی واضح دلیلیں ہیں، سچی دلیلیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ کئی دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جن حالات میں آپ نے آنکھیں کھولی تھیں، ان حالات میں کیا ہوتا تھا، آپ کا جو آنا تھا دنیا میں، آنے کے بعد آپ نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی آپ نے دنیا میں۔ آپ جب دنیا میں آئے، نبی بن کر آئے، تو اس وقت عرب میں کیا ہوتا تھا ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں بت پرستی ہوتی تھی، لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب عام تھی، اور اسی طریقے سے معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی، سختیاں ہوا کرتی تھیں، مسلسل لڑائیاں جاری رہا کرتی تھیں، نسل صاف ہو جایا کرتی تھی، اور جوا ان کے اندر عام تھا، جوئے کے شوقین تھے۔ اسی طریقے سے کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے عیب سمجھتے تھے، کلنگ سمجھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، غلاموں کو بے رحمی سے مارا جاتا تھا، چمڑیاں ان کی ادھیڑ لی جاتی تھی۔ یہ اس وقت کا ماحول ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے، نبی بن کر آتے۔ بہرحال ایسے بے شمار غلط رسم و رواج داخل تھے، رائج تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آتے ہیں، اور سبحان اللہ ایسا انقلاب پیدا کیا 23 سال کی مدت میں کہ دنیا آج اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس طرح انقلاب پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبدیلی لائی آپ نے۔ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے، غلاموں کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جانے لگا، عورتوں کے حقوق دیے گئے، بھائی چارہ قائم کیا گیا،
شراب پر روک لگائی گئی، جوا بازی کو چھڑایا گیا. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. اور اس بات کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کم مدت میں ایک انقلاب برپا کیا، تبدیلی برپا کی. یہ سارے اعترافات اس بات کے ثبوت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جیسے کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے اقوال ہیں جو میرے پاس یہاں نوٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہا ہوں. میں اور کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کئی ثبوت ہوئے. ایک اور ثبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہو گئی، معجزے کی بات ہو گئی، تبدیلی کی بات ہو گئی، عقیدے کی بات ہو گئی. ایک اور ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ایک ثبوت اور پروف یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، کیا چاہتے تھے. وہ نبوت کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ کیا اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو مال چاہیے تھا، دنیا چاہتے تھے آپ، مال و دولت کی فراوانی چاہتے تھے آپ؟ نبوت کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ رسالت کا دعویٰ کیوں کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا مال چاہیے تھا آپ کو، دولت چاہیے تھی؟ آپ دیکھیے، اگر دولت چاہیے ہوتی تھی، مال چاہیے ہوتا تھا، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جیسے کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیال المتتابعات تاویا واہلہ لا یجدون عشاء. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال مسلسل کئی راتیں بھوکے پیٹ گزار دیا کرتے تھے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، شام کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا. مسلسل کئی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل و عیال بھوکے گزار دیتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے لیے کبھی ذخیرہ نہیں کیا. ہم لوگ ذخیرہ کرتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ چلے گا ہمارا راشن، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کل کے لیے ذخیرہ نہیں کیا. کیا چاہتے تھے آپ؟ نبوت کا دعویٰ کیا مال کے لیے تھا؟ یہ دلیلیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. کل کے لیے کبھی بچا کر نہیں رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ معاملہ تو یہاں گروی رکھ کر کے چند دنوں کے لیے اناج لیتے ہیں، قرضے کے طور پر اناج لیتے ہیں، غلہ لیتے ہیں اپنی گرا رکھ کر کے یہودی کے پاس. تو یہ سارے دلائل ہیں، یہ سارے وضاحتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کیونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ مال کے لیے نہیں کیا تھا. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مال ملے. اچھا، تو کیا آپ کا مقصد تھا شہرت کمانا، عزت کمانا، کہ لوگ ان کی عزت کریں، شہرت ہو، نام ہو؟ کیا ایسا معاملہ تھا؟ آپ یہ چاہتے تھے؟ اگر ایسا چاہتے تو آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا. سورج کو گرہن لگا اور اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند بیٹے ابراہیم کی وفات ہوتی ہے. یوم مات ابراہیم، اسی دن ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی بیٹے کی. کب؟ جب سورج گرہن ہوا. فقال الناس، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلنے لگی، کسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ سورج جو گرہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے، کیونکہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله، کہ سورج اور چاند یہ کسی کی موت سے، کسی کی پیدائش سے،
گرہن نہیں لگتے ہیں، ان کو گرہن کسی کی وفات سے نہیں ہوتا، کسی کے دنیا میں آنے سے نہیں ہوتا، کسی کی زندگی سے گرہن نہیں لگتا۔ جب چاند کو گرہن لگ جائے تو تم نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اگر آپ چاہتے، عزت چاہتے، شہرت چاہتے، ناموری چاہتے، تو دنیا والے خود کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما تطری النصارى، کہ تم میری شان میں غلو مت کرنا، مجھے ایسا نہیں بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، شان میں غلو کیا۔ تم مجھے صرف کیا کہو، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ اور وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہہ دیا، کسی شخص نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا وہاں پر، کہا کہ ایسا مت کہو، یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی گویا ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو دعویٰ کیا، نہ مال کے لیے کیا، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، سب کوئی مقصد نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسی کئی دلیلیں ہیں، کئی وضاحتیں ہیں، آپ سیرت پڑھیں جو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، بس چلتے چلتے بات ختم کر رہے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری محفوظ ہے۔ آپ کا ہنسنا محفوظ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کا نکلنا محفوظ ہے، آپ کا ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک زندگی محفوظ کی ہے۔ صحابہ کرام نے، محدثین نے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے تقریباً 6,40,000 راویوں کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 6,40,000 راویوں کی، محدثین کی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے، آپ کب مسکراتے تھے، آپ کب ہنستے تھے، آپ کا رونا، آپ کا بولنا، ایک ایک جملہ، کب غصہ کرتے تھے آپ، ساری کی ساری چیزیں سب واضح ہے۔ اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ اکبر 6,40,000 راویوں کی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، دلائل اور بھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات رسالت کے حوالے سے، کہ ایک عقیدے کی بات ہے، دوسرے معجزے کی بات، تیسرے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بات کہ پیشن گوئیاں آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور آپ کا کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ دنیا والے آپ کو بڑا سخی کہیں، فیاض کہیں، یا شہرت ہو، عزت ہو، ایسا کچھ چاہتے تھے؟ آپ نہیں چاہتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کر دیا، 23 سال میں آپ نے تبدیلی پیدا کی۔ اور اس سے بڑی بات یہاں پر ایک نقطہ جو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری محفوظ ہے۔ یہ سارے نکات، یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اور آج دنیا کے کسی بھی شخص کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے گرو ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی کی شخصیت ایسی نہیں ہے۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، دلائل کے ساتھ کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں کو سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔